بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے میں اس کلمے کو 7 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، یہ عمل ایک بار ضرور کر لو کیونکہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اسی لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم عزیزو، رجب المرجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ رجب کا لفظ ترجیب سے نکلا ہے جس کے معنی تعظیم کے ہیں۔ اس رجب الاسم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں گناہوں کی آواز سنائی نہیں دیتی کیونکہ مومن اس میں توبہ و استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ہے اور اس میں کی جانے والی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بیماریوں سے نجات کے لیے یہ مہینہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام دکھ درد اور بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ ایک ایسی فصل ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کے بیج بوتا ہے تاکہ رمضان میں اس کی برکات کی فصل کاٹ سکے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جسمانی بیماری دراصل روح کی بے چینی کا ایک عکس ہوتی ہے۔ جس انسان کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر موجود خلیات اللہ کے حکم سے شفا کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ رجب المرجب کی ان بابرکت ایام میں کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس مہینے میں ہواؤں کا رخ، پرندوں کی چہچہاٹ اور رات کی خاموشی میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس کی شفا کا پروانہ لے کر اترتے ہیں۔ محترم عزیزو، آنے والے لمحات میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین نے کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے ذکر سے کام لیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ رجب کا یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ کیا آپ اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ رجب کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آج ہی سے اس عمل کا آغاز کریں اور اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی بیماریوں کا علاج جہاں ادویات سے کرتے تھے وہیں روحانی کلمات اور اللہ کے ذکر سے بھی شفا پاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند کلمات سکھائے اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر یہ پڑھو۔ اللہ کے فضل سے وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کلام الہی میں وہ تاثیر ہے کہ جو مردہ رگوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمام تدابیریں ناکام ہو جائیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیں اور جب بیماریاں لا علاج بن جائیں تو اللہ کے در پر دستک دینی چاہیے۔ اولیاء اللہ راحتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور رجب جیسے مبارک مہینوں میں خاص وظائف کے ذریعے اپنی اور امت کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کا تجربہ ہے کہ جو کلمہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ پہاڑ جیسی بیماری کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ محترم عزیزوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر درود پڑھنا وہ عظیم عبادت ہے جسے اللہ پاک خود بھی فرماتا ہے اور فرشتے بھی۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر سے بیماریاں دور بھگاتی ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ اس وظیفے میں بھی ہم نے درود پاک کو شامل کیا کیونکہ جس کے دعا کے اول و آخر میں درود ہو اللہ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ اب توجہ سے اس عمل اور وظیفے کو سن لیں جسے آپ نے رجب المرجب کے اس مہینے میں کسی بھی دن کرنا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں کسی بھی دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر
بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار یہ کلمات نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے اہم چیز اس میں یقین ہے۔ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہاں آپ کو تکلیف ہے، ادھر پھیر لیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے۔ اگر آپ کینسر، گردوں کی بیماری، دل کے عارضے، بلڈ پریشر، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے، تو رجب کے مہینے میں یہ 7 بار اس عمل کو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے کلام نے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ نتائج ملیں گے کہ وہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے بہن بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو بیماریوں کی وجہ سے ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور کسی کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ رجب کے اس مبارک مہینے کے طفیل تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں اور موذی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے قیمتی وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک خوبصورت نام بیماری سے شفا کے لیے تحریر فرمائیں، یا شافی یا شافی۔ آپ کا کسی کی حوصلہ افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔